بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو مسلمان اس دنیا کے اندر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزارا ہے۔ اب جو مسلمان اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی قدر اس کی آزمائش فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء والامثل الامثل فالامثل، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ آئی ہیں، پھر درجہ بدرجہ لوگوں کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقرب اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس لیے سب سے زیادہ مشقتیں اور قربانیاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی 5 انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور وہ 5 انبیاء بقیہ دیگر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا، خاص طور پہ جو ہم نے میثاق اور عہد لیا ہے وہ آپ سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے عہد لیا ہے۔ تو یہ 5 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ مقرب تھے۔ اس میں سے 3 نبی ایسے ہیں یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تینوں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی شادی جو ہوئی وہ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، جن سے بعد میں جا کے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دوسری بیوی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل اور اولاد سے صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ مقرب نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریبی تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے گزرے ہیں وہ انہی کی اولاد اور انہی کی نسل سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری آزمائشیں فرمائیں، اس لیے کہ تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آئیں۔ اللہ نے جا بجا قرآن میں مختلف مقامات میں مختلف آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں مختصر۔ تو ایک آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کی ہے، کہ جس قربانی کے اندر اور جس آزمائش کے اندر سارے گھرانے کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس آزمائش کے اندر صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش نہیں تھی، جبکہ بقیہ جو آزمائشیں ہوئیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کے اندر یا تو صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش تھی یا ان کے گھرانے کی آزمائش تھی، لیکن یہ ایک آزمائش ایسی تھی جس میں سارے گھرانے کو بمعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے آزمائش میں ڈالا گیا۔ اور وہ آزمائش تفصیلی روایات کے اندر جو آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لگاتار کئی مرتبہ خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو ان سے عرض کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا اکلوتا بیٹا، لیکن چونکہ اس نے نبی بننا تھا تو نبوت والی صفات اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کے اندر رکھی تھی، تو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے سر خم تسلیم کیا اور اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہوئے، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان آپ نے جو خواب میں اللہ کا حکم دیکھا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے شیطان نے جب یہ دیکھا تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ
حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور ان کو بہکانے کی کوششیں کی اور کہا کہ تمہارا شوہر ابراہیم وہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو ان کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم اللہ کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کرتے ہیں۔ جب دیکھا شیطان نے کہ وہاں دال نہیں گل رہی تو وہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر صرف اور صرف 13 برس کی تھی۔ تو وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کری کہ کسی طرح یہ مان جائے کہ یہ مان جائیں گے تو کچھ کام بن جائے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب نہ مانے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اور 3 مقامات ایسے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری کہ منی کے موقع پر، منی کے مقام پر آج جہاں حاجی کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو 3 مقامات پر، یہی وہ 3 مقامات ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ اللہ کو یہ ادا اور یہ عمل اتنا پسند آیا، اس لیے کہ قربانی بہت بڑی تھی۔ اللہ نے رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ جو آدمی حج کے لیے جائے گا وہ منی کے مقام پر 3 مقامات کے اوپر شیطان کو کنکریاں مارے گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اس خاص جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر ذبح کرنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا لٹایا، لیکن سیدھا لٹانے کے بعد چھری تیز کری اور ان کی گردن پہ جب چلانا شروع کیا تو چھری تھی کہ وہ چلتی نہیں تھی، گردن کٹتی نہیں تھی، ذبح ہو نہیں رہے تھے اور تکلیف بھی ہونے لگی۔ چونکہ ایک باپ اپنی سگی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کر رہا ہے تو تکلیف دہ امر تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کے آگے سبوں نے سرخم تسلیم کیا تھا، اس لیے بولا کچھ بھی نہیں۔ دل میں بات یہی تھی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، لیکن ایک دل میں تکلیف سی بھی تھی، اس لیے کہ سگی اولاد کو قتل کر رہے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے، مجھے منہ کے بل لٹا دیجئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ داہنی کروٹ کے اوپر صرف سر کا ایک حصہ زمین پہ لگ رہا تھا اور ایک حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بالکل اوندھے منہ لٹایا گیا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ اور یہ تجویز حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود دی تھی کہ ابا جان اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اور ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میری قمیض اگر آپ چاہیں تو میری ماں کی تسلی کے لیے میری قمیض خون والی وہ ان کے پاس لے کے جا کے دکھائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کری کہ ذبح کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ایک نبی میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے مردوں کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک نبی میں 40,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اتنا جان لگا رہے تھے اور اتنی طاقت لگا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود چھری ہے کہ کاٹتی نہیں، اس لیے کہ چھری کو تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم نے کاٹنا نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی چیز اپنی طاقت سے اپنی قوت سے کام نہیں کر سکتی جب تک اس چیز کے اندر اللہ کا حکم اور اللہ کا امر شامل نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب زور لگا کے چھری چلانے لگے اور گردن نہیں کٹ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مینڈا دے کر بھیجا، اور وہ مینڈا جنت کا مینڈا تھا۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے لگے آسمان سے نیچے، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور یہ کلمات کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپر اٹھایا سر اور پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ تو جواباً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کلمات اور یہ مکالمہ سنا کہ ایک طرف جبرائیل امین ہے، وہ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہ کی تکبیرات کہہ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے والد وہ اللہ کا نام پکار رہے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی اور کہا وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات جو تکبیر تشریق کہلاتے ہیں اور تکبیر تشریق یہ 4 دن کہے جاتے ہیں، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو یہ مکالمہ ہوا ہے اسی کا مجموعہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے جو ایک قربانی بہت بڑی قربانی دی تھی، اور اللہ کے یہاں وہ قربانی قبول ہوئی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور وہ مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا،
اور چونکہ وہ مینڈا جنتی تھا اور جبرائیل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں تھا، تو وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم نہیں دیا تھا کہ وہی بھیجی ہو، بلکہ خواب میں دکھلایا تھا تاکہ آزمائش مکمل ہو سکے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے تو اس میں آزمائش نہ ہو پاتی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری چلائی تو خواب بھی مکمل کر دیا، کیونکہ مقصود ذبح کرانا نہیں تھا بلکہ مقصود صرف آزمائش اور امتحان لینا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی سگی اولاد کے اوپر اللہ کے حکم کی وجہ سے چھری چلائی کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، میری سگی اولاد اگر قتل ہوتی ہے تو قتل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے گھرانے کی یہ قربانی اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ سنت جاری کر دی کہ جو مسلمان جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو اور وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو فرمایا اس پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا اس پہ ضروری ہے اور اس کو قربانی کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اللہ نے حیثیت دی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے حد ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کرو کیونکہ قربانی تمہارے نسلی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس قربانی کرنے پہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جانور بال والا نہیں ہے بلکہ اون والا ہے جیسے دمبا یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ جیسے ہی جانور کا ذبح کرنے کے بعد اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ خون کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا انعامات اور اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرمایا اپنی قربانی کو خوشی سے کیا کرو، فرمایا جو قربانی خوشی سے کرے اور اس پہ ثواب کی امید رکھے، فرمایا کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی طرف سے آڑ بن جائے گی، کل قیامت کے دن جہنم میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو مسلمان قربانی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ قربانی اپنے سینگوں، اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت کے دن حاضر ہوگی اور اس قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ اب قربانی کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ جانور ایسا ذبح کیا جائے کہ جو جانور فربہ ہو، بہتر ہو، بالکل کمزور سا جانور، نحیف سا جانور کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا جائے بلکہ اچھے سے اچھے جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اس جانور کو قربان کرنے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جانور کئی دنوں پہلے اس کو رکھا جائے، اس کو خرید لیا جائے اور خود اس کو پالا جائے تاکہ ایک درجہ اس سے محبت ہو جائے، اور پھر جب اللہ کا حکم کا وقت پورا کرنے کا آئے تو اس کو پھر محبت کے ساتھ قربان کیا جائے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اس جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی سگی اولاد کی قربانی دی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا فرما دی کہ ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ ایک جانور کو قربان کرنے کو کہا گیا۔ اس لیے جو مسلمان حیثیت رکھتا ہو اور اللہ نے اس کو استطاعت دی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خوب اہتمام کرے قربانی کرنے کا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی سے بہتر اور قربانی سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں کوئی عمل ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے یہاں 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ قربانی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خوب قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔